السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جی بالکل۔ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی آپ کی زندگی اور کام کا سب سے ذہین ساتھی کے 21ویں باب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کا 21واں ایپیسوڈ ہے اور موضوع بہت ہی اہم ہے، شاید آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا کا سب سے بڑا سوال۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کیسے بنائی جائے جو محفوظ ہو، ذمہ دار ہو اور سب سے بڑھ کر انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ دیکھیں، یہ بحث اب صرف کچھ کمپنیوں یا انجینئرز تک محدود نہیں رہی، یہ ایک سماجی، ایک اخلاقی ضرورت بن گئی ہے۔ بالکل، کیونکہ اے آئی اب کوئی سائنس فکشن نہیں رہی، وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ زیادہ طاقتور ہو رہی ہے، اس سے جڑے خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہو رہے ہیں۔ غیر ذمہ دار اے آئی صرف ایک خراب ایپ نہیں ہوتی، نہیں، یہ پورے معاشرے کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، اعتماد ختم کر سکتی ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آخر داؤ پر لگا کیا ہے؟ کتاب میں کچھ خطرات کی فہرست ہیں جو سچ میں پریشان کن ہیں۔ بہت زیادہ۔ ہم سنتے ہیں غلط معلومات کے بارے میں، تعصب کے بارے میں، ڈیپ فیکس، نوکریوں کا خاتمہ، مسلسل نگرانی، اور یہاں تک کہ خود مختار ہتھیار، مطلب ایسی مشینیں جو خود فیصلہ کریں کہ کسے مارنا ہے۔ اور کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب خطرات الگ الگ نہیں ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سمجھے ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح، ایک چیز گرتی ہے تو دوسری کو گرا دیتی ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل، کتاب میں غلط معلومات اور ڈیپ فیکس کی بات کی گئی ہے۔ یہ دونوں مل کر نفسیاتی ہیرا پھیری کا ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار بن جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا؟ بالکل، اس سے صرف کسی ایک انسان کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب عام لوگ یہ فرق ہی نہ کر پائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تو معاشرے کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اعتماد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو معاشرہ بکھر جاتا ہے، اور یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں ہے، ہم آج یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، انتخابی مہموں میں، سماجی تنازعات میں۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک تصویر ہے۔ تو کیا اس سے نمٹنے کے لیے کوئی روڈ میپ بھی ہے یا ہم بس اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں؟ نہیں، خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور کتاب اسی کے حل کے لیے ایک بہت منظم، ایک بہت واضح فریم ورک پیش کرتی ہے۔ اچھا۔ اسے اخلاقی اے آئی کے 7 ستون کہا گیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک مضبوط اور محفوظ اے آئی سسٹم کی بنیادیں ہیں۔ چلیں ان ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ستون ہے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ ٹرانسپیرنسی مطلب ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہو؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اے آئی سسٹمز کو بلیک باکس نہیں ہونا چاہیے۔ بلیک باکس سے کیا مراد ہے؟ بلیک باکس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ سسٹم میں کیا ان پٹ جا رہا ہے اور کیا آؤٹ پٹ آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اندر فیصلہ ہوا کیسے۔ اچھا۔ شفافیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ فیصلے کیسے کر رہے ہیں، کون سا ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے، اور ان کی حدود کیا ہیں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شفافیت کے بغیر احتساب ممکن نہیں۔ فرض کریں ایک اے آئی ماڈل کسی کی قرض کی درخواست مسترد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر بینک صرف یہ کہہ دے کہ سسٹم نے منع کر دیا تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ صحیح۔ شفافیت کا مطلب ہے کہ اس شخص کو بتایا جائے کہ یہ فیصلہ کن عوامل کی بنا پر ہوا، کیا اس کی وجہ کریڈٹ ہسٹری تھی یا کوئی ایسا پوشیدہ تعصب تھا جس نے اسے نشانہ بنایا۔ یعنی یہ ہمیں سوال پوچھنے کا حق دیتی ہے۔ بالکل، نظام کو چیلنج کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اور یہیں سے مجھے لگتا ہے دوسرا ستون جڑتا ہے، انصاف یعنی فیئرنس۔ جی، براہ راست، اے آئی کو نسل، جنس، مذہب یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی نے بھرتی کے لیے ایک اے آئی ٹول بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اسے پرانے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا، مطلب پچھلے 10 سالوں میں جن لوگوں کو نوکری ملی ان کی پروفائلز پر۔ اچھا۔ اب چونکہ اس انڈسٹری میں تاریخی طور پر مردوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اے آئی نے کیا سیکھا؟ تو اس نے یہی سیکھا ہوگا کہ مرد بہتر امیدوار ہوتے ہیں۔ بالکل، اس نے یہ سیکھ لیا کہ جن ریزیومے میں خواتین یا ویمن کا لفظ آتا تھا، جیسے ویمنز چیس کلب کی کپتان، انہیں کم سکور دینا ہے۔ ارے
یہ تو سیدھا سیدھا تعصب ہے۔ یہی تو خطرہ ہے۔ یہ کوئی نظریاتی بات نہیں، یہ اس بات کی حقیقی مثال ہے کہ کیسے ہمارے معاشرے کی موجودہ ناانصافیاں خود کار نظاموں کے ذریعے اور بھی پختہ اور بھی مضبوط ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ڈیٹا تو جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ حل یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ڈیٹا استعمال نہ کریں۔ انصاف کا ستون ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم فعال طور پر جان بوجھ کر اس تعصب کو ڈھونڈیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سسٹم شفاف بھی ہے اور اس میں انصاف کا خیال بھی رکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، تو کیا اے آئی سے نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے اور ہوں گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ سوال ہمیں سیدھا تیسرے ستون کی طرف لاتا ہے، جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ غلطی کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا وہ ڈیولپر ہے جس نے کوڈ لکھا، وہ کمپنی جس نے اسے بیچا، یا وہ ادارہ جس نے اسے استعمال کیا؟ لوگ تو آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ تو الگوریدم نے کیا ہے۔ اور کتاب اسی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہر حال میں آخری کنٹرول اور ذمہ داری انسانوں کے ہاتھ میں ہی رہنی چاہیے۔ یہ بات تو مجھے چھٹے ستون سے بہت گہری جڑی ہوئی لگتی ہے، انسانی نگرانی یعنی ہیومن اوورسائٹ۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ دونوں ستون ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ کچھ شعبے اتنے اہم ہیں کہ وہاں اے آئی کو مکمل طور پر خود مختار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جی، جیسے صحت کا شعبہ، قانون اور خاص طور پر فوجی کارروائیاں۔ ان جگہوں پر ہمیشہ ایک انسان کو، ایک ایکسپرٹ کو حتمی فیصلہ کرنا چاہیے، ایک ہیومن ان دی لوپ ہونا چاہیے۔ ہم ایسی دنیا نہیں چاہتے جہاں زندگی اور موت کے فیصلے مشینیں کر رہی ہوں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن باقی ستون بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے شفافیت، انصاف اور جواب دہی کی بات کر لی۔ چوتھا ستون کیا ہے؟ چوتھا ستون ہے رازداری کا تحفظ، یعنی پرائیویسی پروٹیکشن۔ پرائیویسی؟ یہ تو آج کل ہر جگہ موضوع بحث ہے۔ اور ہونی بھی چاہیے۔ اے آئی سسٹمز کو کام کرنے کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیٹا کی، لیکن یہ ڈیٹا ہماری ذاتی زندگیوں کی قیمت پر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے کیا اصول ہیں؟ کتاب چند بنیادی اصول بتاتی ہے۔ پہلا، ڈیٹا کا کم سے کم استعمال، یعنی صرف وہی ڈیٹا اکٹھا کرنا جو واقعی ضروری ہے۔ اچھا۔ دوسرا، حساس معلومات کی حفاظت اور اس تک غیر مجاز رسائی کو روکنا۔ کتاب اسے ایک بنیادی انسانی حق قرار دیتی ہے، اور یہ ہے بھی۔ اور اس ڈیٹا کی حفاظت کرنا، یہ ہمیں پانچویں ستون کی طرف لاتا ہے، سیکیورٹی۔ جی، سیکیورٹی۔ اے آئی کو ہیکنگ اور غلط استعمال سے بچانا بہت اہم ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر خود چلنے والی گاڑیوں کے سسٹم کو ہیک کر لیا جائے، یا کسی ملک کے پاور گرڈ کو کنٹرول کرنے والے اے آئی کو نشانہ بنایا جائے، اس کے نتائج تو تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ ایک غیر محفوظ اے آئی سسٹم ایک انتہائی طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے، چاہے وہ سائبر حملوں کے لیے استعمال ہو یا جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب رہ گیا آخری، ساتواں ستون۔ جی، ساتواں اور آخری ستون، جو شاید ان سب کو ایک مقصد دیتا ہے، مفید مقصد، یعنی بینیفیشل پرپز۔ مفید مقصد؟ اس ساری محنت کا، ان تمام اصولوں کا حاصل کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ اے آئی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ یعنی ٹیکنالوجی برائے ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی برائے انسانیت۔ اس کا مقصد تعلیم کو بہتر بنانا، صحت کی سہولیات کو سب تک پہنچانا اور انصاف کو فروغ دینا ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی خود غیر جانبدار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا استعمال کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ تو جب ہم ان ساتوں ستونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، شفافیت، انصاف، جواب دہی، رازداری، سیکیورٹی، انسانی نگرانی اور مفید مقصد، یہ تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی الگ الگ خانے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، شفافیت کے بغیر آپ انصاف کی جانچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فیصلہ کیسے ہوا، تو آپ کیسے جانیں گے کہ وہ منصفانہ تھا یا نہیں؟ صحیح۔ اور انسانی نگرانی کے بغیر جواب دہی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اگر کوئی انسان ذمہ دار ہی نہیں، تو آپ احتساب کس کا کریں گے؟ تو یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک مضبوط جال ہے۔
آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کر کے ایک واقعی اخلاقی اے آئی سسٹم نہیں بنا سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اصول تو بہت جامع اور واضح ہیں، لیکن اب اصل سوال آتا ہے، ایسی اے آئی بنائی کیسے جائے؟ کیا کتاب اس پر بھی کوئی عملی رہنمائی دیتی ہے؟ جی، اور میرے خیال میں یہ اس باب کا سب سے عملی حصہ ہے۔ کتاب اس پورے عمل کو، اس لائف سائیکل کو 4 سطحوں پر تقسیم کرتی ہے۔ 4 سطح ہے؟ جی، یہ ڈیولپرز، کمپنیوں اور پالیسی بنانے والوں کے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہے۔ تو پہلی سطح کیا ہے؟ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بنیاد ہے ڈیٹا۔ پہلی سطح ہے ڈیٹا۔ کتاب کا ایک جملہ ہے کہ اے آئی کا معیار اس کے ڈیٹا کے معیار پر منحصر ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ بالکل وہی اصول ہے۔ اگر آپ اے آئی کو متعصب، ناقص یا غیر اخلاقی ڈیٹا دیں گے تو اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے۔ وہ کوئی جادو نہیں کر سکتی۔ تو اس سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ متنوع اور غیر متعصب ڈیٹا کا استعمال کرنا، اسے صحیح طریقے سے لیبل کرنا اور اس کے معیار کو بار بار جانچنا، یہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ ٹھیک ہے، بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی سطح کیا آتی ہے؟ اگلی سطح ہے الگورتھم، یعنی الگوریدمز۔ یہاں اصل کوڈنگ اور ماڈل کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہاں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ اس سطح پر کتاب تجویز کرتی ہے کہ تعصب کی جانچ کے لیے سخت ٹیسٹنگ کی جائے، ممکنہ خطرات کا پہلے سے اندازہ لگایا جائے، جسے رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں، اچھا۔ اور حفاظتی اقدامات کو الگوریدم کے ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ ماڈل بنا کر بعد میں اس پر سیکیورٹی لگائی جائے، بلکہ سیکیورٹی اس کی بنیاد میں ہونی چاہیے۔ اور یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں، ماڈلز کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ حقیقی دنیا کا ڈیٹا بدلتا رہتا ہے اور ماڈل وقت کے ساتھ پرانے پڑ سکتے ہیں یا غلطیاں کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو ایک ماڈل لیب میں تو محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ حقیقی دنیا میں آتا ہے تو اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ ہمیں تیسری سطح پر لے آتا ہے، نفاذ یعنی ڈپلوائمنٹ۔ ڈپلوائمنٹ، جب ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آتی ہے۔ جی، اور یہاں سب سے بڑا چیلنج اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ صحیح۔ کتاب اس کے لیے کیا اقدامات تجویز کرتی ہے؟ کئی ٹھوس اقدامات ہیں، جیسے نقصان دہ ٹولز تک رسائی کو محدود کرنا۔ مثال کے طور پر ہر کسی کو انتہائی حقیقت پسندانہ ڈیپ فیکس بنانے کی ٹیکنالوجی آسانی سے دستیاب نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے حقیقی دنیا میں استعمال کی نگرانی کرنا اور آڈٹ کے لیے ریکارڈ رکھنا، تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو پتہ چل سکے کہ کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ ٹیکنالوجی کو بس مارکیٹ میں پھینک کر بھول نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ ایک بار جب کوئی ٹیکنالوجی باہر آ جاتی ہے تو کیا واقعی اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو جن کو بوتل میں واپس بند کرنے کی کوشش کرنے جیسا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں، لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ کوشش نہ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چوتھی اور آخری سطح، گورننس یعنی گورننس، سب سے زیادہ اہم ہے۔ گورننس، یہ انفرادی ڈیولپر سے بڑھ کر اداروں، کمپنیوں اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، یہ وہ ڈھانچہ ہے جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ یہ وہ چھتری ہے جو باقی تینوں سطحوں کو تحفظ دیتی ہے۔ تو گورننس میں کیا کچھ شامل ہے؟ اس میں بہت کچھ ہے۔ اداروں کو واضح اخلاقی پالیسیاں بنانی چاہیے، انہیں آزادانہ آڈٹ کروانا چاہیے تاکہ ان کے دعووں کی تصدیق ہو سکے۔ یعنی صرف کہنا نہیں، کر کے دکھانا بھی ہے۔ جی، شفافیت کی رپورٹس شائع کرنی چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کتاب ایک بہت دلچسپ تجویز دیتی ہے کہ اداروں میں ریڈ ٹیم ٹیسٹنگ ہونی چاہیے۔ ریڈ ٹیم ٹیسٹنگ، یہ کیا ہے؟ اس میں ایک ٹیم جان بوجھ کر سسٹم کو توڑنے یا اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، اپنے ہی سسٹم پر حملہ کرتے ہیں؟ جی، تاکہ کمزوریوں کا دشمن سے پہلے خود پتہ چل سکے۔ مضبوط گورننس ہی بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان کو روک سکتی ہے۔ تو یہ 4 سطحیں، ڈیٹا، الگوریدم، نفاذ اور گورننس، یہ ایک مکمل لائف سائیکل کا احاطہ کرتی ہیں، ایک آئیڈیا کے بننے سے لے کر اس کے معاشرے پر اثر انداز ہونے تک۔ بالکل، اور اگر ہم اس سب کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو مرکزی پیغام یہ نکلتا ہے کہ اخلاقی اے آئی کی تعمیر کسی ایک شخص یا کسی ایک شعبے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جی، یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جس میں ڈیٹا اکٹھا کرنے والے سے لے کر الگوریدم بنانے والے، ٹیکنالوجی نافذ کرنے والی کمپنیاں،
قوانین بنانے والی حکومتیں اور ہم جیسے عام صارفین سب ایک کڑی ہیں۔ اور اگر ایک بھی کڑی کمزور ہوئی تو پوری زنجیر ٹوٹ سکتی ہے۔ کتاب میں سے قومی ضرورت اور اخلاقی ذمہ داری جیسے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گی۔ بالکل، اور یہ فیصلہ کہ اے آئی انسانیت کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان، ان تمام سطحوں پر روزانہ کیے جانے والے ہزاروں چھوٹے بڑے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اور یہ انتخاب ہر لمحے کیے جا رہے ہیں۔ جی، جب کوئی کمپنی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی پالیسی بناتی ہے، جب کوئی انجینئر ایک الگوریدم ڈیزائن کرتا ہے، اور جب کوئی حکومت اس پر قانون سازی کرتی ہے، تو وہ سب مل کر اے آئی کے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں محفوظ اور ذمہ دار اے آئی سے جڑے خطرات، اس کے 7 بنیادی ستونوں اور اسے بنانے کے 4 عملی اقدامات پر بات کی۔ یہ واضح ہے کہ یہ سفر آسان نہیں، لیکن اس کا روڈ میپ موجود ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ کتاب میں انسانی نگرانی یعنی ہیومن اوورسائٹ کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، خاص طور پر اہم فیصلوں میں۔ جی۔ اس سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اے آئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے فونز میں، ہمارے گھروں میں شامل ہوتی جا رہی ہے، اہم فیصلے کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ ایٹمی میزائل کا بٹن اے آئی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، وہ یقیناً ایک اہم فیصلہ ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا کسی کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہے؟ کیا یہ فیصلہ کرنا کہ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کو کیا نظر آئے گا ایک اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا اثر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ بہت بڑا۔ تو معاشرے کو یہ لکیر کہاں کھینچنی چاہیے؟ یہ صرف فوج یا قانون کا سوال نہیں، بلکہ ان روزمرہ کے ٹولز کا بھی ہے جن کا استعمال ہم سب کر رہے ہیں۔ اس لکیر کو کہاں کھینچا جائے گا، یہ شاید آنے والے وقت کا سب سے بڑا اخلاقی چیلنج ہوگا۔ اب کوئی مستقبل کی کہانی نہیں رہا، یہ ہماری آج کی حقیقت ہے، یعنی مصنوعی ذہانت یا اے آئی۔ جی۔ اور خاص طور پر ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی آپ کی زندگی اور کام میں آپ کا سب سے ذہین پارٹنر کے کچھ بہت اہم حصوں کا جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب کے مطابق اے آئی کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی؟ کیا یہ حکومتوں کا کام ہے، یا ان بڑی ٹیک کمپنیوں کا جو اسے بنا رہی ہیں، یا پھر اس میں ہمارا بھی کوئی کردار ہے؟ اور دیکھیں، یہی اس کتاب کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ ذمہ داری کا بوجھ کسی ایک کے کندھوں پر نہیں ڈالتی۔ اچھا۔ مصنف نے ایک پورا فریم ورک، ایک پورا ڈھانچہ پیش کیا ہے۔ وہ اسے مشترکہ ذمہ داری کا نام دیتے ہیں۔ مشترکہ ذمہ داری۔ جی، اور اس کے آپ کہہ سکتی ہیں 4 ستون ہیں: حکومتیں، اے آئی بنانے والی کمپنیاں، یونیورسٹیز اور محققین، اور آخر میں ہم سب یعنی عام صارفین۔ یعنی ایک پوری زنجیر ہے۔ بالکل، اور کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اگر اس زنجیر کی ایک کڑی بھی کمزور ہوئی تو پورا نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے زنجیر کی پہلی کڑی سے ہی شروع کرتے ہیں، حکومتیں۔ جی۔ کتاب میں حکومتوں کے لیے کافی واضح ایکشن پلان دیا گیا ہے، جیسے ڈیپ فیکس اور پرائیویسی جیسے مسائل پر قانون سازی کی جائے۔ جو کہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک خیال جس نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا، وہ ایک قومی اے آئی سیفٹی اتھارٹی کا قیام ہے۔ جی۔ مطلب ایک ایسا ادارہ ہو جو ان بڑے اے آئی سسٹمز کی نگرانی کرے، انہیں ٹیسٹ کرے، سرٹیفائی کرے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ جی، جیسے ادویات کے لیے یا کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ادارے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار سست نہیں ہو جائے گی؟ کیا یہ جدت ترازی کے راستے میں ایک اور بیوروکریٹک رکاوٹ نہیں بن جائے گی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے، اور کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس اتھارٹی کا مقصد ٹیکنالوجی کو روکنا نہیں ہے، اچھا۔ بلکہ اسے ایک محفوظ سمت دینا ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے ادویات کی منظوری کا نظام نئی دوائیں بنانے سے روکتا تو نہیں، صرف یہ یقینی بناتا ہے کہ وہ عوام کے لیے محفوظ ہوں۔ بالکل وہی بات۔ اس اتھارٹی کا کام بڑے اے آئی ماڈلز، خاص طور پر وہ جو قومی سلامتی یا صحت جیسے اہم شعبوں میں استعمال ہوں، ان کی جانچ کرنا ہوگا، ان کے خطرات کا تجزیہ کرنا ہوگا اور پھر انہیں سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے کوالٹی کنٹرول کا نظام ہے۔ اور یہ صرف قومی سطح کی بات نہیں لگتی، کتاب میں بین الاقوامی تعاون پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک جملہ ہے جو مجھے یاد رہ گیا، اے آئی کے خطرات قومی سرحدوں کا احترام نہیں کرتے۔ بالکل، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی، فرض کریں ایک ملک بہت خطرناک خود مختار ہتھیاروں پر پابندی لگا دیتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی ملک انہیں بنانے اور بیچنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو پہلے ملک کی پابندی کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ ملک محفوظ ہو گیا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ایک ملک میں ڈیپ فیکس کے ذریعے غلط معلومات پھیلانے پر سخت قوانین ہوں اور دوسرے میں نہ ہوں، تو وہ معلومات تو آسانی سے سرحد پار کر کے آ جائیں گی۔ ظاہر ہے۔ اسی لیے مصنف کا کہنا ہے کہ عالمی حفاظتی معیارات، سائبر ڈیفنس پر مشترکہ حکمت عملی اور سرحد پار ڈیٹا کے قوانین پر عالمی اتفاق رائے ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے کوئی ملک اکیلے نہیں لڑ سکتا۔ تو حکومتوں کا کردار صرف قانون بنانا اور نگرانی کرنا نہیں، بلکہ عالمی سطح پر ایک حفاظتی جال بچھانا ہے۔ جی، ایک نیٹ ورک بنانا۔ لیکن اس جال کا ایک بہت بڑا حصہ وہ کمپنیاں ہیں جو یہ ٹیکنالوجی بنا رہی ہیں۔ جی، دوسرا ستون۔ کتاب ان پر بھی اتنی ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ ذمہ داری ڈالتی ہے۔ خاص طور پر ایک نکتہ ہے کہ صارف کی حفاظت کو منافع پر ترجیح دی جائے۔ ہاں، اب یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، ایک آدرشوادی بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جی، کمپنیاں تو منافع کے لیے ہی بنتی ہیں۔ جب ان کے حریف تیزی سے نئے ماڈل لانچ کر رہے ہوں تو کوئی کمپنی رضاکارانہ طور پر اپنی رفتار کم کر کے حفاظت پر توجہ کیوں دے گی؟ آپ نے اس فریم ورک کی سب سے بڑی عملی مشکل کی نشاندہی کی ہے۔ جی، اور کتاب اس مسئلے کا حل صرف اخلاقی اپیل میں نہیں ڈھونڈتی، بلکہ مارکیٹ کے اصولوں میں تلاش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنف ایک شفاف اے آئی اسکورنگ کا نظام تجویز کرتے ہیں۔ سیفٹی سکورنگ۔ دلچسپ ہے۔ جی، تصور کریں کہ آپ دو اے آئی سروسز میں سے انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک کا عوامی طور پر دستیاب سیفٹی سکور ہے، مان لیجئے 90، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی قابل اعتماد، غیر جانبدار اور محفوظ ہے۔ اور دوسری کمپنی کا کوئی سکور ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ ظاہر ہے جس کا سکور موجود ہے۔ بن جاتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ سوچ ہے۔ جو کمپنی زیادہ محفوظ ہوگی، صارفین خود بخود اسی کی طرف جائیں گے۔ اس طرح مارکیٹ خود کمپنیوں کو محفوظ بننے پر مجبور کرے گی۔ یعنی صارفین کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وہ خود کمپنیوں پر دباؤ ڈالیں۔ جی ہاں۔ اور کتاب میں کمپنیوں کی ذمہ داریوں میں ڈیٹا پرائیویسی کے تحفظ کا بھی خاص طور پر ذکر ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف یہ کہنے کی بات نہیں کہ ہم آپ کا ڈیٹا محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کا مطالبہ ہے کہ کمپنیاں واضح طور پر بتائیں کہ وہ صارفین کا کون سا ڈیٹا جمع کر رہی ہیں، اسے کیسے استعمال کر رہی ہیں اور کس کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ مکمل شفافیت۔ جی، یہ ذمہ داری صرف حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ اس کے اثرات کے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک کار بنانے والی کمپنی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بریک لگانا تو ڈرائیور کا کام ہے، اس لیے ہم بریک سسٹم پر توجہ نہیں دیں گے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکومتیں اصول بناتی ہیں اور کمپنیاں اس پر عمل کرتی ہیں، جبکہ صارفین کی وجہ سے ان پر ایک مارکیٹ کا دباؤ بھی رہتا ہے۔ جی، لیکن یہ ٹیکنالوجی اور اس کے اصول بنتے کہاں ہیں؟ یہ ہمیں اس فریم ورک کے تیسرے ستون کی طرف لے جاتا ہے، یونیورسٹیاں اور محققین۔ بالکل۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ حکومت اور کمپنیاں تو موجودہ ٹیکنالوجی کو منظم کر رہی ہیں، لیکن مستقبل کی ٹیکنالوجی تو تعلیمی اداروں اور تحقیقی لیبز میں شکل اختیار کر رہی ہے۔ درست۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اے آئی کی حفاظت کا عمل کوڈنگ سے بھی پہلے، یعنی کلاس روم میں شروع ہو جاتا ہے۔ کلاس روم میں؟
جی، یہ صرف الگورتھم سکھانے کی بات نہیں، بلکہ اے آئی سائنسدانوں کو ایک اخلاقی کمپاس کے ساتھ تربیت دینے کی بات ہے۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، محققین کو انسانیت کو بلند کرنا چاہیے، نہ کہ نقصان دہ اوزار بنانا۔ اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محقق کی ذمہ داری صرف ایک نئی چیز ایجاد کرنا نہیں، بلکہ اس ایجاد کے ممکنہ سماجی اثرات پر بھی غور کرنا ہے۔ کتاب ایک بہت مشکل سوال اٹھاتی ہے، کیا ہر تحقیق کو شائع کر دینا چاہیے؟ اچھا۔ فرض کریں کوئی محقق ایک ایسا طریقہ دریافت کرتا ہے جس سے بہت کم وسائل میں انتہائی حقیقت پسندانہ ڈیپ فیکس بنائے جا سکتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو کیا اسے شائع کرنا اخلاقی طور پر درست ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی اخلاقی کشمکش ہے۔ جی، اور مصنف کا موقف ہے کہ علمی آزادی کی بھی اخلاقی حدود ہوتی ہیں اور محققین کو نقصان نہ پہنچانے کے اصول پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم نے حکومت، کمپنیوں اور محققین کی بات کر لی، یہ سب بڑے ادارے ہیں۔ جی، لیکن اب ہم اس زنجیر کی آخری اور شاید سب سے غیر متوقع کڑی پر آتے ہیں، یعنی ہم اور آپ، عام صارف۔ جی، چوتھا ستون۔ کتاب کا کہنا ہے کہ عام صارف بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ یہ بات مجھے بااختیار بنانے والی لگی، لیکن سچ کہوں تو تھوڑی پریشان کن بھی۔ پریشان کن کس لحاظ سے؟ کیا یہ عام صارف پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا؟ کیا ہم واقعی ہر شخص سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیجیٹل جاسوس بن جائے اور انٹرنیٹ پر نظر آنے والی ہر چیز کی تصدیق کرے؟ یہ ایک بہت جائز فکر ہے، اور کتاب کا مقصد ہر شخص کو جاسوس بنانا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ ایک بنیادی ڈیجیٹل شہری ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ ڈیجیٹل شہری ذمہ داری؟ جی، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل دنیا میں صرف صارف یا کنزیومر نہیں ہیں، ہم اس کے شہری ہیں۔ جب ہم کوئی خبر، کوئی تصویر یا ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو اے آئی سے بنی ہو سکتی ہے، تو ہم ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا کہ کیا یہ سچ ہے یا کیا اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے۔ یعنی تھوڑا محتاط رہنا؟ بالکل، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا سیکھا ہے۔ یہ ایک نئی عادت ہے جو ہمیں اس نئے ڈیجیٹل دور میں اپنانی ہوگی۔ کتاب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، ٹیکنالوجی طاقتور ہے، لیکن اخلاقیات انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی، ٹیکنالوجی تو ایک اوزار ہے، اس کا استعمال ہم پر منحصر ہے۔ تو یہ 4 ستون مل کر حفاظت کا ایک مکمل ڈھانچہ بناتے ہیں۔ حکومت، کمپنیاں، محققین اور عوام۔ جی ہاں۔ لیکن کسی بھی ڈھانچے کو ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کتاب ایک بہت ہی منفرد اور گہری بات کرتی ہے۔ جی، اور یہی وہ حصہ ہے جو اس کتاب کو باقیوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ اے آئی کے لیے اخلاقیات کا فریم ورک جدید مغربی فلسفے سے نہیں بلکہ صدیوں پرانے اسلامی اصولوں سے اخذ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر عموماً ٹیکنالوجی کی دنیا میں بات نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، اور مصنف 6 بنیادی اسلامی اصول پیش کرتے ہیں جو اے آئی کی ترقی کے لیے ایک اخلاقی کمپاس کا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے حق، یعنی سچائی۔ حق۔ اور یہ صرف جھوٹ نہ بولنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ سچ کو فعال طور پر پرو ایکٹیولی فروغ دینے کی ذمہ داری ہے۔ اے آئی کے تناظر میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ سسٹمز کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ غلط معلومات کی نشاندہی کریں، اپنے دعووں کے لیے ذرائع فراہم کریں۔ یعنی اگر اے آئی کوئی جواب دے تو بتائے کہ یہ معلومات کہاں سے لی گئی ہے۔ بالکل، اور شفافیت کو یقینی بنائے۔ یہ ڈیپ فیکس اور پروپیگنڈا کے خلاف ایک بہت مضبوط نظریاتی دفاع ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول ہے عدل، یعنی انصاف۔ آج کل اے آئی میں تعصب یا بائس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اس سے متعلق ہے۔ جی، یہ اس مسئلے کا براہ راست جواب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک اے آئی کو ایسے ڈیٹا پر تربیت دی جائے جس میں تاریخی طور پر انسانی تعصب موجود ہو، تو اے آئی بھی وہی تعصب سیکھ لیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر اگر نوکریاں دینے والا ایک اے آئی سسٹم کسی ایسی کمپنی کے ڈیٹا پر تربیت یافتہ ہے جہاں ماضی میں زیادہ تر مردوں کو اعلیٰ عہدوں پر رکھا گیا ہو، تو وہ سسٹم مرد امیدواروں کو ترجیح دینا شروع کر دے گا۔ بالکل، چاہے وہ غیر ارادی طور پر ہی ہو۔
عدل کا اصول مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے سسٹمز کو بنانے کے بعد ان کا باقاعدگی سے آڈٹ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ تمام گروہوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کریں۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ تیسرا اصول سطر یعنی پرائیویسی ہے، جو آج کی ڈیجیٹل دنیا میں شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ بالکل، سطر کا اسلامی تصور صرف رازداری نہیں ہے بلکہ کسی کی عزت اور وقار کا تحفظ ہے۔ اس اصول کے تحت آپ کا ذاتی ڈیٹا، آپ کی گفتگو، آپ کی تصاویر کوئی ایسی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے، بلکہ یہ آپ کی حرمت کا حصہ ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ یعنی ڈیٹا ایک مقدس امانت ہے۔ جی، یہ اصول ڈیٹا اکٹھا کرنے والی کمپنیوں پر ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اور پھر حساب یعنی جواب دہی کا اصول ہے۔ یہ مجھے خاص طور پر دلچسپ لگا کیونکہ یہ اے آئی کے بلیک باکس مسئلے سے جڑتا ہے۔ جی ہاں، جہاں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اے آئی نے کوئی فیصلہ آخر کیوں کیا۔ جی ہاں، یہ بلیک باکس مسئلے کا براہ راست حل ہے۔ جب ایک اے آئی کسی کو قرض دینے سے انکار کرتا ہے یا کسی کی انشورنس کی درخواست مسترد کرتا ہے تو وہ صرف نہیں کہہ سکتا۔ اسے وجہ بتانی ہوگی۔ بالکل، حساب کے اصول کے تحت اسے وجہ بتانی ہوگی، اپنے فیصلے کا جواز پیش کرنا ہوگا۔ اس سے نہ صرف شفافیت آتی ہے بلکہ یہ ہمیں اے آئی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے اور ان پر اپیل کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ مشین کے فیصلوں پر حتمی اختیار رکھے۔ جی بالکل۔ اور آخری دو اصول ہیں لا ضرر یعنی نقصان نہ پہنچانا اور رحمہ یعنی رحم دلی۔ لا ضرر اے آئی سیفٹی کی بنیاد ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اے آئی کو جسمانی، نفسیاتی، مالی یا سماجی طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈیزائن یا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اصول تو خود مختار ہتھیاروں جیسے متنازع موضوعات پر ایک واضح اخلاقی لکیر کھینچتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں رحمہ یعنی رحم دلی اے آئی کے حتمی مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا مقصد محض کارکردگی یا ایفیشنسی بڑھانا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، تکلیف کو کم کرنا ہے اور زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ اے آئی کو ایک مقصد دیتا ہے، ایک کیوں۔ جی، ایک ہائر پرپس۔ تو یہ تمام اصول مل کر انسانی وقار کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انسان کو بااختیار بنائے، اس کی جگہ نہ لے۔ یہی اس فریم ورک کا نچوڑ ہے۔ یہ سب سننے میں ایک بہت جامع اور متاثر کن منصوبہ لگتا ہے، لیکن مستقبل کے بارے میں کیا اس پر عمل درآمد ممکن ہے؟ کتاب اگلے عشرے کے لیے کچھ پیشن گوئیاں بھی کرتی ہیں۔ جی، اور وہ پیشن گوئیاں اسی فریم ورک پر مبنی ہیں جس پر ہم نے ابھی بات کی، وہ کہیں الگ سے نہیں آئیں۔ یعنی وہ ان اصولوں کا منطقی نتیجہ ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر کتاب میں اے آئی کے غلط استعمال پر عالمی معاہدوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ لا ضرر اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اے آئی ماڈلز کے لیے اخلاقی سرٹیفیکیشن کا نظام، حساب اور کمپنیوں کی ذمہ داری کے اصول سے نکلتا ہے۔ اور شفاف اے آئی اسکورنگ جس کی ہم نے بات کی، وہ صارفین کو بااختیار بنانے کے خیال پر مبنی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسے مستقبل کی تصویر بناتے ہیں جہاں اے آئی ہماری زندگیوں میں محفوظ اور فائدہ مند طریقے سے شامل ہو چکا ہے۔ یعنی مقصد صرف ایک طاقتور اے آئی بنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کتاب کے اختتامیہ میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے جی، کہ مصنوعی ذہانت ہمارے معاشرے کے مستقبل کی تعریف کرے گی، لیکن اخلاقی اے آئی اس مستقبل کے معیار کی تعریف کرے گی۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ اصل چیلنج طاقتور اے آئی بنانا نہیں بلکہ ایسا اے آئی بنانا ہے جو انصاف، ہمدردی اور دیانتداری جیسی انسانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور انسانیت کی خدمت کرے۔ تو آج کی اس طویل اور دلچسپ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق اے آئی کی حفاظت کسی ایک ادارے کا کام نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جو حکومتوں، کمپنیوں، محققین اور ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ ہم سب پر۔ یہ صرف ایک تکنیکی چیلنج نہیں بلکہ ایک سماجی اور اخلاقی امتحان ہے جس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کتاب ہمیں حفاظت اور اخلاقیات کا ایک مکمل روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ فریم ورک موجود ہے، اصول واضح ہیں، ہر چیز بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ جی، لیکن ایک سوال یہ کتاب قارئین کے لیے چھوڑ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کروانے کی ہمت
اور سیاسی ارادہ کس میں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جب منافع کے اہداف حفاظتی اصولوں سے ٹکرائیں گے، جب قومی مفادات عالمی بھلائی کے سامنے آئیں گے، تو ادارے اور افراد آخر کار کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ راستہ تو دکھا دیا گیا ہے، لیکن اس پر چلنا ہی انسانیت کا اصل امتحان ہے۔